سیلف اکاؤنٹیبلٹی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور اس کو روزانہ اگر ہم اپنا ڈسپلن بنا لیں تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے سکتی ہے ہماری پرسنل گرومنگ میں، ہماری ریلیشن شپس میں، ہماری لائف کی آؤٹ کم میں بہت بہت مدد مل سکتی ہے ہمیں، اگر ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو ایک اپنا ہیبٹ بنا لیں اور اس کو ایک انجوائبل طریقے سے کریں. ایک بہت خوبصورت سا جرنل بنا لیں اور روزانہ اس کے اندر بس مختصر سے 3-4 کوسچنز لکھیں اور ان کا خود سے جواب طلب کریں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کوسچن آنسر سیشن ہر سٹیج پہ رکھا ہے. قرآن پاک میں بھی جب باتیں سمجھانے کے لیے جن باتوں کا زیادہ اچھی طرح سمجھایا جانا نیسیسری تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی سوال اٹھا کے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کیا جانیں کہ وہ کیا چیز ہے. اسی طرح کوسچن آنسرز بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں ایون قرآن میں، اور ایون جب بھی آپ نے کوئی چیز اچھی طرح سمجھنی ہو تو آپ اس کو ایز اے کوسچن پلیس کر کے پھر آپ اس کا آنسر تلاش کرتے ہیں. قبر میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، ججمنٹ ڈے پہ بھی ہمیں سوال جواب سیشن، اللہ کرے ہم بغیر حساب کے جنت میں جائیں، لیکن ایک سوال جواب کا سیشن لگے گا. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ایسے ہے جیسے کہ آپ اپنے لائف کے اکاؤنٹنٹ بن جائیں. آپ کی لائف کی کرنسی ہے آپ کا وقت، آپ اپنے وقت کے اکاؤنٹنٹ بن جائیں. تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی لائف کے پیٹرن میں آپ اس کو شامل کریں، انٹروڈیوس کریں، اور آپ کو آہستہ آہستہ اس چیز کی عادت پڑ جائے گی، اور بڑی اچھی عادت پڑ جائے گی، بڑی مفید عادت پڑ جائے گی. تو آپ نے خود سے 1-2 سوال ضرور کرنے ہیں اور ان کا آنسر، اس کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ وہ آنسر ڈیزائربل آنسر تک پہنچ جائے. یعنی کہ اگر وہ آنسر آپ کی ڈیزائرڈ آنسر سے دور ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ ڈیزائرڈ آنسر تک لے کے جا سکتے ہیں. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ What is the biggest worry of your life? What is the biggest worry of your life? اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں. What is the biggest worry of your life? کیا آپ کی بگیسٹ وری پیسہ ہے؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری آپ کی ہیلتھ ہے؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہے، حلال یا حرام؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری آپ کی اولاد ہے؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری آپ کے پیرنٹس ہیں؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری کسی اور شخص کی سکسیس ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کو اس سے حسد محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری پولیٹیشنز ہیں؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری ملک کے حالات ہیں؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری انفلیشن ہے؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری کسی ملک میں ہونے والی وار ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، یا آپ کی بگیسٹ وری اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری یہ ہے کہ آج کے دن میں آپ نے اللہ کی خاطر کیا کیا؟ کیا آپ کی بگیسٹ وری یہ ہے کہ آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے ایک پکا اپنا کوئی صدقہ جاریہ کریٹ کر کے جانا ہے، کوئی بینک بنانا ہے ایسا صدقہ جاریہ کا جو کہ چلتا رہے اور آپ اپنی قبر میں بھی ہوں تو آپ کو نیکیاں ملتی رہیں؟ تو آپ کی بگیسٹ وری کیا ہے؟ اکثر کوئی اگر مجھ سے یہ بات کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا، تو میری پہلی سوچ یہ آتی ہے کہ ہاؤ از دس پرسن سو فری ٹو ایون تھنک اباؤٹ ادر پیپل؟ کیا ان کے ہاتھ میں رزلٹ آ گیا ہے کہ اللہ نے ان کو رزلٹ دے دیا اور میں تم سے راضی ہوں؟ اگر راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یا ان کے پاس کوئی ایسی سند نہیں ابھی آئی، تو وائی آر دے ناٹ؟ پاگلوں کی طرح یہ لوگ ابھی کام کیوں نہیں کر رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ ان کے پاس اتنا فالتو وقت کیسے آ گیا کہ یہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے بارے میں تنقیدیں کر رہے ہیں، یا لوگوں کے اوپر نظر اٹھا کے دیکھنے کا بھی ان کے پاس وقت کیسے آ گیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. جب بھی کوئی آ کے مجھے کوئی بتائے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور بلکہ کچھ مومنٹس نہیں گھنٹوں لگا دے اسی بات پہ، اسے کہتے ہیں دوسروں کی ٹو میں رہنا یا دوسروں کی تنقید کرنا.
हाँ, एक दो सेकंड के लिए किसी की बात बुरी लगी, शेयर कर दी, बस खत्म कर दिया, लेकिन घंटों उस पर ड्वेल करना, उसके ऊपर सोचना, गौर व फिक्र करते रहना, अपने अंदर उस चीज़ को यानी पड़े रहने देना या घर करने देना उस सोच को, दूसरों की सोच को, या किसी की सक्सेस के बारे में सोचते रहना, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। ये सब फिक्रें कैसे आ जाती हैं इंसान के दिमाग में, जबकि आपको अभी पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे राजी है या नहीं है। आपने तो अल्लाह ताला को राजी करना था, ये सबसे बड़ी फिक्र होनी चाहिए थी लाइफ की, आइडियल। तो अगर आप इस सोच से दूर हैं, अभी अब आप इस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, तो आपका सेकंड फिर टारगेट क्या होना चाहिए? हाउ कैन आई बिकम समबडी जिसकी सबसे बड़ी फिक्र जो है वो अल्लाह ताला को राजी करना हो जाए। तो फिर आप लिखेंगे कि अभी आप किधर हैं, अभी आप लोगों के बारे में दिन में 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 80%, कितने देर आप लोगों के बारे में फिक्र करते हैं। और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे, अगर आप एक पेपर पे या डायरी पे आप एक कॉलम बनाएं, दूसरी साइड पे आप लिखेंगे कि क्या अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू जिससे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। एक दिन के अंदर कितने ऐसे काम किए जा सकते हैं जिनसे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और ये बात इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, और इतनी कोई मैंने अनोखी बात नहीं कर डाली कि हाँ एक दिन तो छोटा सा होता है, उसमें कैसे कोई कितना काम कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के टाइम पे पूछ रहे हैं कि कौन है जिसने किसी को खाना खिलाया, किसी की बीमार की इयादत की, कोई जनाजा जो था उसमें कोई शामिल हुआ, या इस तरह से। गालिबन एक बाकायदा हदीस हमारे सामने है जो कि आप खुद ढूंढ लें, पढ़ लें, मैं इस वक्त आपको एक्यूरेट कोट नहीं कर रही, मफहूम है उसका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में कुछ क्वेश्चंस किए और सहाबा किराम से पूछा कि कौन है आप में से जिसने ये काम किए हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन सब पे पूरे उतरे कि उन्होंने वो सब तकरीबन वो करते हुए रास्ते में ही, मस्जिद में आते आते ही वो सब काम कर आए थे। सुभान अल्लाह, जिनकी फिक्र होती है कि उन्होंने अल्लाह को राजी करना है और उनके पास वक्त कम है, तो वो उनकी सबसे बड़ी फिक्र जब अल्लाह ताला होते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं होता कि वो बैठ के ये सोचें कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या बोला, कौन क्या कमा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। उनकी फिक्र सिर्फ अपने ऊपर होती है कि मैंने क्या किया, मैं क्या और ज्यादा कर सकता था या थी आज के दिन में, मैंने आज का दिन क्यों ज़ाया किया, मैं इतनी नेकियां कर सकती थी या कर सकता था। उनकी सबसे बड़ी फिक्र अल्लाह को राजी करना होती है, उनको फिक्र ही नहीं होती कि लोग क्या कर रहे हैं। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी में ये चीज़ शामिल करें कि सबसे बड़ी फिक्र आपकी अल्लाह ताला को राजी करना होनी चाहिए, बस।